نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کا یہ چھٹا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجرمین جو دنیا میں جرم اور ظلم زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اللہ سے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا وجہ ہے کہ اللہ سے یہ مجرم لوگ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں کہ فوراً کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی اجرت پر کہ اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہیں اور وہ بھی فوری مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا عذاب واقع ہوگا اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، اس وقت تم دل ملاؤ گے، پچھتاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا الآن وقت کنتم بہ تستعجلون، اب تم تو بڑے دل ملا رہے ہو، گھبرائے ہوئے ہو، اب تو تم بڑے پریشان ہو۔ یہی وہ اللہ کا عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مزید اسی کی وضاحت کرتے ہوئے، اسی کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے 3 قسم کی تذکیرات کے ذریعے سے انہیں سمجھایا ہے، ان کی رہنمائی کی۔ تذکیرات یعنی یاد دہانی کرانا، سمجھانا، نصیحت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تذکیر بآلاء اللہ، اپنے انعامات جو بندوں پر کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح تذکیر بایام اللہ، جو ماضی میں واقعات، قوموں کے عذاب اور قوموں کے انعام کے حوالے سے جو اللہ نے ماضی میں واقعات ایسے رونما کیے، جو واقعات پیش آئے، جن کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ سے استشہاد کرنا، تاریخ کی مثالیں دے کر سمجھانا کہ دیکھو جن قوموں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وہ قومیں یقیناً کامیاب ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام، ذلیل و رسوا ہیں۔ اور تیسرا ہے تذکیر بالموت و بما بعد الموت، انسانوں کو سمجھایا ہے مرنے کے بعد جو واقعات و احوال پیش آئیں گے، اور اسی طرح قیامت کے دن جو واقعات رونما ہوں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ در حقیقت دنیا کے دل دادا ہیں، آج دنیا کو بہت جمع کرنے کی فکر میں یہ سرمایہ دار، یہ اس دولت کی حوث اور لالچ میں قیامت کا بھی انکار کر رہا ہے، ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھ رہا، اور نہ ہی اللہ کے انعامات کو یاد کر رہا ہے، اور مسلسل غفلت اور نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ یہ انسان کل قیامت کے دن جس نے بڑی دولت اکٹھی کی ہے، بڑا سرمایہ جمع کیا ہوا ہے، کل
اور جب اللہ کا عذاب اس کے سامنے ہوگا نا، اس وقت بڑی تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، بڑا چاہے گا کہ کسی طریقے سے یہ ساری دولت مجھ سے لے لی جائے اور میرا چھٹکارا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو پھر وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ ایک انسان چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ انسان بڑی تمنا اور آرزو کرے گا اور چاہے گا کہ آج میرے بدلے میں میری اولاد کو لے لیا جائے، ببنی وصاحبتہ میری بیوی کو لے لیا جائے، واخی میرے کنبے قبیلے اور بھائیوں کو لے لیا جائے، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا یا اللہ میں دینے کو تیار ہوں، مجھے چھوڑ دیا۔ کلا وہاں پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی کو اللہ نے یہاں بھی بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر بے شک وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ہر انسان کے لیے جس نے ظلم کیا، یعنی ہر ظالم کے لیے، مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ بھی روئے زمین میں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ سب اس کے پاس ہونا، تو وہ اپنی بچاؤ کے لیے لفتدت بھی کل قیامت کے دن فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کہے گا کہ یا اللہ سب کچھ لے لے، جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے یہ اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تھا، اللہ کے احکامات کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، اور نہ معلوم کیا کچھ مکر و فریب کر کے اس نے دولتیں جمع کر رکھی تھی، یہ کہے گا یہی نہیں بلکہ ما فی الارض جو کچھ زمین ہے یا اللہ لے لے لفتدت بھی، میری طرف سے فدیہ قبول کر کے مجھے چھوڑ دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ اللہ کا عذاب جب ابتدا میں سامنے آئے گا نا، وہ دیکھتی ہی اللہ کے عذاب کو دل میں بڑا نادم ہوگا، بڑا شرمندہ ہوگا کہ اوہ میں نے کس طرح زندگی کو غفلت میں، نافرمانی میں گزار دیا۔ شرمندگی کو دل میں چھپائے ہوئے ہوگا، اور پھر اس کا جو فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ بھی یاد رکھو انصاف کے ساتھ ہوگا، اللہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اس لیے فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا اور وہ بھی انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ فیصلہ ہوگا، انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، کسی پر کوئی بھی ذرہ برابر اللہ ناانصافی نہیں کرے گا۔ پھر اس فیصلے کے نتیجے میں جب جہنم میں پہنچے گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر اس کی حقیقت اس پر آشکارا ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ تو اثر الندامت، اثر کہتے ہیں دل میں چھپانا، ندامت کو، شرمندگی کو ابتدا میں چھپائے گا، لیکن بعد میں تو پھر اس کی وہ شرمندگی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور وہ پھر اس وقت شرمندہ ہوگا، کبھی کسی پر الزام لگائے گا، کبھی کچھ کہے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے لیے یہ سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے کہ آسمان و زمین اس کی قدرت اور قبضے میں، آسمان و زمین کا وہی معنی۔ الا جب آیت کے شروع میں آتا ہے یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں، زمین و آسمان سب اللہ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہیں، ان سب پر اسی کا اختیار ہے۔ اور پھر فرمایا الا، ایک تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں جی، قبضت ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں جی، جدھر چاہے اس کو پلٹ دے، جب چاہے اس کو ختم کر دے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو الا ان وعد اللہ حق، اللہ جو بات کہہ رہا ہے، جو وعدہ کر رہا ہے، وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات یا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا، قدرت بھی اس کی کامل و تام ہے، اور اس کا وعدہ بھی برحق اور سچا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ ظالموں کو ان
کے ظلم کی سزا بھگتنی پڑے گی جی، اور مظلوموں کو ان کے اس ظلم کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ یاد رکھو، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت اور جہالت میں مبتلا ہیں، لاشعوری میں مبتلا، وہ جہالت میں ہیں، شعور نہیں رکھتے جی، وہ لاشعوری میں مبتلا ہیں۔ وہ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی دیکھو زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور پھر مرنے کے بعد تم سب اسی کی حضور لٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں کامیاب بنانے کے لیے اپنا کلام مقدس تمہاری طرف اتارا ہے۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے یہاں قرآن کی 4 صفات ذکر کی ہیں جو اللہ نے یہ قرآن نوع انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے۔ موعظت واعظ کہتے ہیں مطلقاً سمجھانے کو نہیں، بلکہ ایسے پر اثر انداز سے سمجھانا کہ جو انسان اس پر توجہ دے تو وہ بات اس کے دل میں اترتی چلی جائے۔ واعظ مطلقاً سمجھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پر اثر انداز میں سمجھانا۔ اور قرآن جو تمہاری طرف آیا ہے اس میں غور و فکر کرو تو اس کی ہر آیت، ہر جملہ، ہر صورت تمہیں بہت ہی پر اثر انداز سے سمجھا رہی ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہارے دلوں کے روگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اگر تم اس سے اپنی باطن کی، اپنی خرابیوں کی شفا اور علاج کرنا چاہتے ہو تو وہ شفا، اس میں علاج موجود ہے، دلوں کے روگ کا یہ علاج کرتا ہے۔ اور مزید یہ کہ وہدن، یہ ہدایت، کامیابی کا راستہ بھی دکھلاتا ہے۔ تمہیں جو آج معاشرے میں نفرت، بغض، عداوت، بے چینی، خرابیاں، بد امنی، انتشار نظر آ رہا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی دکھلاتا ہے ہدن۔ اور پھر اس کے مقابلے میں کس طرح کی معاشرت وجود میں آنی چاہیے، کیسی محبت کی، رحمت کی، شفقت کی، اور کیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی معاشرت وجود میں آنی چاہیے، اس کے لیے بھی قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ رحمت ہے، رحمت، لیکن یہ ہدایت، رحمت، شفا اور موعظت انہی کے لیے جو قرآن کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سچا مانتے ہیں، للمؤمنین۔ یہاں 4 صفات قرآن مقدس کی ذکر کی گئی ہیں، اور یہ چاروں صفات قرآن مقدس کی یقینی طور پر کسی طبیب کا، کسی ڈاکٹر کا اگر دعویٰ ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، تو اس کے دعوے کی سچائی کس سے پتہ چلے گی؟ اس سے پتہ چلے گی کہ جو اس نے کہا ہے اس نے عملاً کر کے دکھلایا۔ مثلاً کسی طبیب، معالج کے پاس ایسے مریض آئے کہ جو مرض الموت تک پہنچ چکے تھے، موت تک وہ ایسی بیماریاں ان کو لگ چکی تھیں کہ موت قریب تھی، لیکن اس نے اپنے دست شفا کے ذریعے سے ان مہلک بیماریوں کا علاج کر دیا، تو اس کہا جائے گا کہ یہ دعویٰ سچا ہے، یہ واقعی طبیب ہے۔ محض سند اور ڈگری سے کسی کی طبابت کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہے کہ ڈگری ہے، علاج آتا ہے یا نہیں آتا، بیماری کا پہچان ہے یا نہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر آج کل ایسے بھی ہیں جنہیں انجیکشن لگانا نہیں آتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر ہیں، قانون نے ان کو تحفظ دے رکھا ہے، وہ چاہے کسی کی موت واقع کر دیں، کسی غلط آپریشن کر دیں، لیکن وہ ڈاکٹر ہیں قانونی طور پر، تو اس کو ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا۔ ڈاکٹر حقیقی معالج یا طبیب وہ ہوگا جس کے دست شفا سے کیا ہوں لوگ صحت یاب۔ تو
قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ یہ کیا ہے؟ موعظت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اب اس کا یہ دعویٰ قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ اس کا دعویٰ اس سے سچا ثابت ہوتا ہے کہ جس جماعت نے اس کو تسلیم کیا وہ گناہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھی، وہ جماعت، وہ معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں، ظلم و ستم، بد امنیوں میں مبتلا تھا۔ قرآن مقدس کو ماننے کے بعد ان لوگوں کے وہ روگ، ان کی بیماریاں کیسی دور ہوئی؟ آپ ذرا تاریخ میں جائیں، قرآن کے نزول کے وقت عرب کا معاشرہ، اس کی کیا حالت تھی؟ نفسا نفسی کا عالم، لڑائیاں تھیں، آپس میں فتنہ و فساد تھا، بد امنی تھی، دنیا بھر میں ظلم و زیادتی تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر ظلم و فساد سے بھر چکے تھے، ہر طرف شر ہی شر تھا، دنیا کی حوث، لالچ، چند ایک روپوں کی خاطر سال ہر سال جنگیں چلتی رہتی تھی، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ لیکن جس جماعت نے اس پر توجہ دی، اللہ نے اس جماعت کو ان اعلیٰ صفات کا حامل بنایا۔ قرآن نے شروع ہی میں، سورت کے آغاز میں ہی فرمایا، یہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی ہے، اس کی رہنمائی کی ہے جو متقین ہے، جن میں اعلیٰ درجے کا عدل و انصاف، اعلیٰ درجے کے اخلاق، اعلیٰ درجے کے رویے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی معاشرت، سماج، معیشت، سیاست ان کی پیدا ہوگی۔ آپ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا دور ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس قرآن کے آنے کے بعد جو پھر معاشرت، معیشت، سیاست اور مسلمان جماعت کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے مذہب اور ان کی سوچ پیدا ہوئی ہے، وہ بھی دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قرآن واقعی موعظت بھی ہے، قرآن واقعی شفا بھی ہے، اور قرآن واقعی ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور آج ہم دوبارہ اسی دور جاہلیت کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ پھر وہی حالت ہو جائے گی جو اسلام سے پہلے لوگوں کی حالت تھی جی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح اولها، امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی سے ہوگی جس سے امت کے پہلے حصے اور پہلی جماعت کی اصلاح ہوئی ہے۔ وہ انسانیت کی اصلاح اور رہنمائی کرنے والی جو پہلی جماعت تھی، اس کی جب رہنمائی کرنے والی کون سی تعلیم تھی، کون سا شعور تھا، کون سا ان کو نصاب پڑھایا گیا تھا؟ وہ یہی قرآن کی صورت میں تھا، یہی قرآن ان کا سلیبس تھا، اسی کو انہوں نے پڑھا، لیکن محض ثواب اور برکت کے نظریے سے نہیں، اس کو محض مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی معاشرت، سیاست، معیشت، اس کے اخلاق، اس کی سوچ و فکر اپنانے کے لیے انہوں نے اس کو پڑھا، اس کو اس انداز سے مانا، تو پھر اس جماعت نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ دنیا جنت کا نمونہ بن گئی، امن کا گہوارہ بن گئی، یہ دنیا ترقیات پیش کرنے لگ پڑی ہے، قوموں کے مسائل حل کرنے لگ پڑی۔ ایک اکیلی عورت یمن سے تنے تنہا اکیلے زیور سے آراستہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے جاتی ہے، عمرہ حج کرنے جاتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں۔ ایسی جان مال عزت محفوظ ہوگی، لوگ دینے والے تو نظر آتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ملتا جی، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن نے یہاں بہت ایک بڑی اور عمدہ بات بتائی ہے آج کے مسائل سے نکلنے کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کوئی اور جملہ نہیں کہا، من ربکم، رب کہتے ہیں اس کو جو نقص سے نکال کر کمال کی طرف لے جانے والا، کمزوری سے، مشکلات سے نکال کر سہولتوں اور آسانیوں کی طرف لے جانے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔
تو تمہارے رب کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جو تمہیں مشکلات سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے، اس کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ چکی ہے؟ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. جی وشفاء لما فی الصدور، صدور ویسے سینے کو کہتے ہیں. جب ایسے مواقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فکری اور اسی طرح بد اخلاقی کی گمراہیوں سے نجات دلانا، ان سے شفا بخشنا. ایک قوم حسد میں مبتلا ہے، ایک قوم لالچ اور خود غرضی میں مبتلا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات پر جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی یہ بد اخلاقیوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق اور رویے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. وہدن، ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو، یعنی مشکلات سے کیسے چھٹکارا پانا ہے. مشکلات سے، آج زوال سے، پستی سے، آج سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. کبھی کہتے ہیں کوئی ایک آدمی ایسا آ جائے جیسا خمینی تھا، مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کبھی کہتے ہیں بس اب تو قیامت ہی آ جائے. جی کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بہت طاقتور ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہیں فوج وہ صحیح ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. فرمایا قرآن سے سمجھو، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا. ہدن، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا کہ مشکلات سے کیسے نکل سکتے ہو. اور پھر مشکلات سے نکلنے کے بعد دیکھو، کسی عمارت کو گرانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے. تو بنانے کے لیے کہ کیا تم اس عمارت کو گرا دو، اپنے نظام اور سسٹم کو خراب کر دو، تباہ کر دو، تو اس کی جگہ پر نیا سسٹم جو تم نے بنانا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے بھی رحمت، وہ رحمت پر مبنی، محبت پر مبنی، تعاون پر مبنی، ایک دوسرے کی خیرخواہی پر مبنی سسٹم ہونا چاہیے. قرآن اس حوالے سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے. تو فرمایا ہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن یہ انہی کو فائدہ پہنچے گا جو اس پر یقین رکھیں گے، اس کو مانیں گے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اس اللہ نے یہ قرآن اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے تمہیں دیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی یہ رحمت ہے، یہ اس کا فضل و عنایت ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشکلات اور مسائل کو حل کر دی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو خوشی منائیں ایمان والے. لیکن آج ہے ایمان والا وہ سمجھتا ہے کہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا سبب ہی گویا کہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو دین کی رہنمائی ہے، قرآن کی رہنمائی، یہ ناکافی ہے، اس سے ہم مسئلے حل نہیں بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن مقدس کو اس نے فرقہ وارانہ نظریے سے سمجھا، اس نے دین کو ایک شخصی اور انفرادی نقطۂ نظر سے پڑھنے کی کوشش کی. اس نے سیرت کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اجتماعی نقطۂ نظر سے مطالعہ نہیں کیا. اس لیے آج وہ اب قرآن کو جو ہے اور پھر سمجھے ہی کہاں ہے، بلکہ سمجھا ہی نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اور جو اس طرح کی باتیں واہیات بکتے ہیں کہ دین آج ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، وہ در حقیقت دین سے کوسوں دور ہے. کبھی غور ہی نہیں کیا انہوں نے اللہ کی تعلیمات میں. تو اللہ کا تو یہ بڑا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے تم پر، اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی مہربانی اور عنایت ہم پر کی ہے کہ ہمیں رہنمائی دی ہے، لہذا خوش ہو. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو لوگ یہ جمع کر رہے ہیں مال و دولت، اس سے یہ کئی گنا بہتر ہے. سرمایہ دار اس کی سوچ سرمایہ کی ہوتی ہے، وہ ہر وقت دولت جمع کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. فرمایا اس سے یہ کئی گنا بہت بہتر ہے. یہ جو اللہ نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، اس میں غور و فکر تو کرو، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لہذا فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اس سے رہنمائی لینے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ اپنی مرضی اور خواہشات اور اپنے آباء و اجداد کی غلط رسم و رواج اور جاہلوں والے طریقوں کو ہی تم کیا ہے کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہے ہو۔ اے پیغمبر فرما دیا ارأیتم ما انزل اللہ، ذرا غور کر کے بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے اور اس میں سے کچھ کو تم حرام ٹھہرا لیتے ہو، کچھ کو حلال ٹھہرا لیتے ہو، تو ذرا غور کر کے بتاؤ۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افطرا پردازیاں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی معاشی سسٹم تم نے اپنی خواہشات پر بنا رکھا ہے، جیسے عربوں کا رواج تھا، کچھ جانور پیچھے سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ کچھ کو کیا کرتے تھے، حرام بنا لیتے تھے، کچھ کو حلال کر لیتے تھے۔ اپنی مرضی سے خود ساختہ جو تم نے سسٹم معاشی طور پر سیاسی طور پر بنا رکھی ہے، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس سے بڑا افتراء کیا ہوگا، جھوٹ کیا ہوگا؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر جھوٹ کا افتراء کر رہی ہے، ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قیامت کو وہ نہیں جانتے؟ اللہ کا عذاب جو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ملے گا، ان کا اس کے بارے میں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کچھ، قیامت کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ قیامت کیا چیز ہے جی۔ وما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ کا بول رہے ہیں قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کو معمولی نہ لیں، یاد رکھو قیامت الحاقۃ ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ اذا السماء انشقت، جب وہ دن آئے گا یہ دنیا درم برم کر دی جائے گی۔ فرمایا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس، اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل اور مہربانی کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ اللہ تو ان پر مہربانی کر رہا ہے، انہیں رہنمائی دے رہا ہے، انہیں سمجھا رہا ہے، ابھی سے انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنی اس دنیا کو بھی درست کرو، ان مشائب اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے قرآن سے رہنمائی لو، اور اپنی آخرت کو بھی درست کرو۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بجائے اللہ کا شکر گزار بندے بننے کے نافرمان بن جاتی، دنیا بھی برباد، خسر الدنیا والآخرہ، اور آخرت بھی برباد۔ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت، اہمیت اور اس قرآن کی تاثیر کو، اس کے نتائج کو واضح کی ہے، اور جو لوگ اس سے رہنمائی نہیں لیتے ان کے لیے جو سزا کا ذکر کی ہے اس کے ذریعے سے، تاکہ یہ سمجھیں اور اپنی غفلت سے اور اپنی کوتاہیوں سے باز آئیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے قرآن مقدس پر عمل کی توفیق دے۔